बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से आप सबको माह शाबानुल मुअज़्ज़म की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जिसमें नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और बरकतें नाजिल होती हैं और ख़ताएँ मुआफ़ की जाती हैं और गुनाहों का कफ़ारा किया जाता है। रवायत में आता है कि अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाले शाबान की जितनी हिफाजत करते थे इतनी किसी और महीने की ना करते थे। और ये भी फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में यानी माह शाबान में जितने ज़्यादा रोज़े रखा करते थे, रमज़ानुल मुबारक के अलावा इस महीने में जितने रोज़े रखा करते थे और किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे। लफ्ज़ शाबान में 5 हरूफ हैं, शीन, ऐन, बा, आ या अलिफ और नून। शीन से मुराद शर्फ यानी बुजुर्गी, ऐन से मुराद अलू यानी बुलंदी, बा से मुराद बर यानी भलाई और एहसान, आ या अलिफ से मुराद उल्फत और नून से मुराद नूर है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला अपने बंदों को इस महीने में अता फरमाता है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरक़ात का नुज़ूल होता है, ख़ताएँ तर्क कर दी जाती हैं और गुनाहों का कफ़ारा अदा किया जाता है। इस माह मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको, तमाम मुसलमानों को। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में बंदों के अमाल परवरदिगार आलम की जानिब उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी शाने बुजुर्गी, बरतरी, वहदानियत, किबरियाई के सदके हम सब के हालों पर रहम फरमाए। जितने भी लोग दुनिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमान, और उसके बाद वो तमाम लोग, अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं मगर अगर वो इंसानियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं, वो किसी को दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, इज़ार आसानी का बाइस नहीं बनते, तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं। लिहाजा मैं उन सब लोगों के लिए भी दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम फरमाए, ख़ास फ़ज़ल और करम वाला मुआमला फ़रमाए। और हम मुसलमानों को, हम जितने कलमा गो लोग हैं, दुनिया के जिस भी हिस्से में बस रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आसानियाँ मरहमत फ़रमाए और दीन के लिहाज से भी मजबूती और बेहतरी की हालत में रखे। हमें अपने दीन मतीन की बेहतरीन समझ बूझ अता फरमाए और राह हदायत पर
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جن کی زندگیوں میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی چیلنجز درپیش ہیں، تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے آسانیاں مرحمت فرمائے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، کمیوں کو کشائش میں بدل دے، بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اور ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگوں میں شمار فرمائے۔ ہم سب کے خاندانوں میں جو مرحومین ہیں، میرے والدین سمیت سننے والوں کے بھی خاندان میں سے جو بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرمائے اور کامل مغفرت فرمانے کے بعد جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک ہم جو اس دنیا میں لوگ ہیں، موجود ہیں بھی، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے خاندان کے جو بھی کوئی بزرگ اس دنیا سے ہمارے بڑے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں احسن اعمال کی ادائیگی میں آسانیاں مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحت اور زندگی میں، رزق میں، خوشیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم احسن طریقے سے روزے رکھیں، عبادات کر سکیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ میرے سمیت جنہیں صاحب اولاد فرما رکھا ہے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی والی طویل عمریں عطا فرمائے، خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر قسم کے شر سے، وبا، بلا، بیماری، نظر بد، ہر فتنہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور جو لوگ میرڈ ہیں مگر ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں، اولاد کے لیے منتظر ہیں، اللہ پاک انہیں بھی جلد از جلد اولاد کی خوشیاں دکھائے، نیک، مکمل، صحت مند، فرما بردار اولاد سے نوازے۔ اللہ سب کے گھر آنگنوں کو بچوں کی ہنسیوں سے، ان کے کھیلنے کودنے کی، ان کی خوشیوں والے کے کلکاریوں سے اللہ سب کے گھر آنگنوں کو آباد رکھے۔ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے بر کی تلاش میں ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور بیٹوں کے لیے بھی بہترین شریک حیات اور بیٹیوں کے لیے بھی بہترین نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کو اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے، اور اللہ سب والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ اللہ سب کے دلوں کو راحت اور سکون عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی عبادات بھی زیادہ سکون سے اور خضوع و خشوع سے کر سکیں۔ ہم کمزور انسان ہیں، مالک جانتا ہے، ہم حقیر ہیں، پرتقصیر ہیں، ہم ناقص ہیں، کھوٹے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں اس کے بندے ہیں، اور اس کے محبوب جو کہ نبی آخر الزماں ہیں، جو کہ آخری نبی ہیں، ان کی امت ہیں، آخری امت ہیں۔ اللہ ہم سے وہی محبت فرمائے کہ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جچتی ہو۔ اللہ ہمیں مت دیکھے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادات اور ہمارے ناقص اعمال کو نہ دیکھے۔ اللہ بس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے سفارشیں، ان کی چشمان پاک سے بہنے والے ان پاک قطروں کو دیکھے۔ اللہ اپنی اس ملاقات کو، اس وصال کو، جو رجب المرجب شریف میں اللہ نے معراج عطا فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس دوران بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے بے چینی کو بس پیش نظر رکھے،
اور اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم پر ایسا رحم اور ایسا فضل اور کرم فرمائے کہ ہم سب مسلمان راہ ہدایت پر چل پڑیں اور کبھی بھی اپنے رب کی ناراضگی مول لینے کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہمارے قدم ان راستوں پر اٹھیں ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ان راستوں سے، ان لوگوں سے، ان معاملات سے، ان افعال سے، ان اقوال سے، ان صحبتوں سے، ان جھوٹی محبتوں سے، ان کھوکھلے وعدوں سے اللہ ہمیں دور فرما دے جو ہمیں اس کی رحمت کے حصار سے باہر لے جانے کا باعث بن سکتے ہوں۔ اللہ ہمیں شیطان کے ہر روپ بہروپ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے تاکہ ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں، عبادات کریں اور اپنے رب کو منا سکیں۔ ہم اپنے غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو دھونے کے لیے کوششیں کر سکیں اور اللہ سب کے دسترخوانوں میں برکتیں اور کشائش عطا فرمائے۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو کسی بھی مسلمان کا ماہ مبارک میں کہ جہاں پہ کوئی والدین پریشان نہ ہوں کبھی بھی کہ بچوں کو اچھی افطاری کیسے کروانی ہے۔ اللہ سب کے رزق میں، صحت اور زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ وہ دوسرے لوگوں کی بھی ہم لوگ مدد کر سکیں جو اگر کسی پریشانی کا شکار ہوں۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو دکھوں سے دور اور خوشیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آج یکم شعبان المعظم بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ کیسا حسین اتفاق ہے، اور جتنا یہ حسین اتفاق ہے ایسا ہی اللہ ہم پر کرم فرمائے۔ اور جو دعائی الفاظ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی بولنے کے لیے، اس پر بھی کن فرمائے، اور جو میں نہیں بول پائی مگر سننے والوں کے دلوں میں ہیں، ذہنوں میں ہیں، سوچوں میں ہیں، اللہ سب پر اپنی مقبولیت کی کن فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بحرمت نبی الکریم الامین سید الانبیاء والمرسلین، شافی المذنبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔